أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد. 1448 ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں 7ویں مجلس برپا ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ شعور اور وہ ذہانت و سیانت و ذکاوت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے رہبروں اور پیشواؤں سے بھری ہوئی اس دنیا میں 14 رہبروں کا انتخاب کر لیا ہے. اور یہ وہ رہبران ہیں، یہ وہ پیشوایان ہیں، یہ وہ خلفاء اللہ ہیں، یہ وہ آیات اللہ ہیں، یہ وہ ائمہ ہیں، یہ وہ معصومین ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی زبان بھی قرار دیا ہے، اپنا کان بھی قرار دیا ہے، اپنی آنکھ بھی قرار دیا ہے، اپنا ہاتھ بھی قرار دیا ہے اور اپنا چہرہ بھی قرار دیا ہے. یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے. لسان اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنے کام کیسے کرتا ہے تو ید اللہ کی معرفت حاصل کرو. اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ انسانوں کے اعمال کیسے دیکھتا ہے تو عین اللہ کی معرفت حاصل کرو. اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے سنتا ہے تو اذن اللہ کی معرفت حاصل کرو. اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ
کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے تو وجہ اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ یعنی وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان معنوں میں کہ جن معنوں میں ہمارے ہاتھ ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ قبض روح کا کام ملک الموت سے لیتا ہے، جیسے اللہ نے اپنی تمام اشیاء پر کسی نہ کسی فرشتے کو موکل کیا ہوا، جیسے اس نے جنت میں بھی 8 موکلین فرشتے رکھے، جیسے اس نے جہنم میں بھی موکلین فرشتے رکھے، جیسے اس نے درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتہ معین کیا ہوا، جیسے اس نے بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ معین کیا ہوا۔ تو یہ سارے فرشتے جو اللہ کی طرف سے کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ نہیں ہو جاتے، یہ جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے مقرر کردہ کام کرتے ہیں اور جن کاموں پر اللہ نے انہیں معین کیا ہوا ہے یہ اللہ کے کہنے سے کام کرتے ہیں۔ تو اب یقیناً پچھلے سال میں کہہ چکا اور ابھی بھی میں نے عرض کیا کہ ہر کثرت قلت کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے ان تمام کام کرنے والوں فرشتے جو پوری دنیا پر مامور ہیں، ان تمام کام کرنے والے فرشتوں کو ایک جگہ مرکزیت چاہیے، اور وہ مرکزیت جبرائیل کی صورت میں اللہ نے عطا کی کہ جنہیں سید الملائکہ بنایا، کہ اب کوئی فرشتہ بھی جبرائیل کو بتا رہا ہے، جبرائیل کو رپورٹ کر رہا ہے، جبرائیل کو خبر دے رہا ہے۔ سید الملائکہ ہیں جبریل، ملائکہ کا سردار ہے جبرائیل، ہر فرشتہ جبرائیل کی نگاہ میں ہے، ہر موکل فرشتہ جبرائیل کی نگاہ میں ہے، ہر قطرے پر معمور فرشتہ جبرائیل کی نگاہ میں ہے، ہر پتے پر معمور فرشتہ جبرائیل کی نگاہ میں ہے۔ ملک الموت جو قبض روح کر رہا ہے اس کا سردار بھی جبرائیل ہے، جو اسرافیل ہے جو ابھی سور پھونکے گا اس کا استاد بھی جبرائیل ہے، جو میکائیل ہے جو تقسیم رزق پر مامور ہے اس کا استاد بھی جبرائیل ہے۔ یعنی ہر فرشتے کا استاد ہے جبرائیل، اور جبرائیل خادم ہے علی کا۔ یہ ہے نظام قدرت جو اللہ نے بنایا ہے، اور جو لوگ عرفان الہیات رکھتے ہیں یا عرفان الہیات کے موضوع کے شوقین ہیں وہ اس بات کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ جو اس طریقے سے چل رہا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے آئمہ نے ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ، سب سے بڑی بات کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اب جملہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی میں ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، یہ کوئی میں عقیدہ بنا یا بتا نہیں رہا، میں کوئی ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ یا عقیدہ بتا یا بنا نہیں رہا، میں ایک پروبیبلٹی پر گفتگو کر رہا ہوں، ایک مفروضے پر بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر یہ نظام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے تو ایسے ہی چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے، کہ فرشتوں کو مامور کیا گیا ہے، یہ نظام بنایا ہے کہ ایک بیج ڈالا جائے گا تب درخت بنے گا، سمندر میں سے آبخارات ویپرائزیشن ہوگی تو بادل بنے گا، بادل ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی۔ اللہ کن کا مالک ہے، اسے ان چیزوں کے سبب کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سمندر سے بھاپ اگائے، وہ کن کہہ دے بغیر بادل کے بھی بارش ہو سکتی ہے، لیکن وہ نظام نہیں ہوگا، وہ معجزہ ہوگا۔ سمجھے اس بات کو؟ وہ نظام نہیں ہوگا، وہ معجزہ ہو جائے گا، وہ کن کے پاورز ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے جب انسانوں کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا ہے تو نظام کے تحت بنایا ہے۔ اگر وہ اپنے جیسے، میں نے کہا کہ کوئی عقیدہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، اگر وہ کچھ اپنے جیسے خدا بنا رہا ہوتا تو اسے ان اسباب کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
اگر وہ مزید اپنے جیسے پاورز والے اللہ بنایا ہوتا اس نے کہ سارے اللہوں کے لیے دنیا بنائی ہے، پھر اسے نہ فرشتوں کی ضرورت ہوتی، اس لیے کہ اللہ کا نظام اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، اللہ کا نظام اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، چونکہ اس نے یہ دنیا عالم اسباب بنایا ہی اللہ نے عالم اسباب ہے، اس لیے ہر چیز ایک دوسری چیز سے جڑی رہے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج رہے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ بات پہنچ گئی؟ تو یہ پورا نظام کائنات جو اللہ نے بنایا ہے انسانوں کے لیے بنایا، اور کہیں نہ کہیں جا کر ایک مرکزیت ہے کہ جو طلب کر رہی ہے، کہ جو منسلک ہو رہی ہے، کہ جو متصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری جتنے بھی اسباب ہیں جا کے منطبق ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب پر۔ اس لیے علی کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر اور اللہ دونوں مل کے علی کے لیے یہ کہیں کہ یہ اللہ کی آنکھ ہے، یہ اللہ کا چہرہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا پہلو ہے، کیونکہ ساری چیزیں جا کے مرکز پہ اپنے قائم ہو رہی ہیں، اور مرکز ہے ذات علی، یہ اللہ و محمد اور علی۔ یہ ولایت کا ایک مرکز ہے کہ جو پروردگار عالم نے ترتیب دیا ہے۔ اس ولایت کے مرکز میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اگر ہاتھ ہے تو علی ہے، میرا اگر ہاتھ ہے، میرا اگر کان ہے تو علی ہے، میرا اگر چہرہ ہے تو علی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا ہاتھ میرا چہرہ محمد ہے؟ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد نہیں ہے، سمجھے اس بات؟ نہیں کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے، محمد علی سے بھی بڑے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس علی کو اللہ اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ، اپنا کان، اپنی زبان کہہ رہا ہے، اس علی نے یہ ارشاد فرمایا پوری مسجد نبوی میں کہ میں محمد کے اطاعت گزاروں میں سے ایک اطاعت گزار ہوں۔ اب سوچو کہ محمد کیا ہوں گے جب علی اللہ کا ہاتھ ہے۔ شاید میں بات پہنچا سکا کہ سوچو کہ مصطفیٰ کیا ہوں گے کہ جب علی عین اللہ ہے۔ تو ان تینوں نے، یعنی اللہ تو بہت بڑی سپریم پاور ہے جو خالق محمد و علی بھی ہے، یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ اتنا عظیم ہے کہ محمد و علی کے نور کا خالق ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اس لیے اسباب قرار دے دیے۔ تمہید پہنچ گئی نا آپ تک؟ اس کو عالم سبب قرار دے دی جب ہر چیز ایک دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے، جملہ میرا نہیں ہے، جملہ معصوم کا ہے، جس کے لیے میں نے اتنی تمہید آپ کے حوالے کی ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سبب سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر سبب کہیں نہ کہیں جا کے مسبب سے ملتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے جس سے وہ جڑ جاتا ہے۔ تو جب سارے اسباب کسی نہ کسی مسبب سے، کسی نہ کسی سبب پیدا کرنے والے سے جڑ رہے ہیں، تو اب جب ذکر الہی کی بات آئی، جب ذکر اللہ کی بات آئی، تو وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جا کے کسی سے جڑے گا، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں کسی مرکزیت پر جا کر قائم ہوگا۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو مجھے بتائیے گا۔ جب مرکزیت کی بات آئی ذکر اللہ کے حوالے سے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّا ذِكْرَ عَدُوِّنَا مِن ذِكْرِ الشَّيْطَانِ۔ یاد رکھو ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، اور ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ بات پہنچ گئی؟ اِنَّا ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرَ عَدُوِّنَا مِن ذِكْرِ الشَّيْطَانِ۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جب میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں تو آپ بالکل سناٹے میں آ جائیں، جیسے پتہ نہیں کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، بالکل حیرت۔ بھئی اب وہ بات ہو رہی ہے وہ الگ ہے، آپ ادھر آ جائیے، آپ سناٹے میں نہ جایا کریں۔ آپ بیٹھے علی کے ساتھ، اس لیے ویرانی نہیں ہے، پریشان نہ ہوا کریں۔ ان سے کہہ رہا ہوں کہ آواز کھول دیں۔ اِنَّا ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ، ہمارا ذکر اللہ کے ذکر میں سے ہے۔
دیکھیے لفظ من پر آپ میری ہزاروں تقریریں سن چکے، میری کیا سب کی ہزاروں تقریریں سن چکے ہوں گے. اِنَّا ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ، ہمارا ذکر اللہ کے ذکر میں سے ہے یا اللہ کا ذکر ہے. اور کہا کہ جہاں حق ہے وہاں باطل تو ہوگا. تو جب ہمارا ذکر اللہ کے ذکر میں سے ہے تو ہمارے غیر کا ذکر شیطان کے ذکر میں سے ہوگا. تو اب تمہیں عقل دے دی ہے کہ چاہو تو ہمارا ذکر کرو، چاہو تو شیطان کا ذکر کرو. پھر بھی درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. پوری تقریر ساتویں تقریر ہے آج. اتنا زور لگانا پڑ رہا ہے. علی اور نبی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. علی اور نبی کے پسینہ سے پھول بنتے ہیں. انہی کے نقش قدم سے دل کے پھول بنتے ہیں. کوئی ان کے باپ دادا کی قدر و منزلت کو کیا جانے، جن کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں. علی حق نہ رہے توجہ ہے. تو جیسا بھی ہے میری بات سنتے رہیے گا. کچھ بہتر ہوئی آواز، ہاں اسی طرح رہنے دیجیے گا. بات پہنچ رہی ہے اور اہم بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اِنَّا ذِكْرْنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرَ عَدُوِّنَا مِن ذِكْرِ الشَّيْطَانِ. کہ ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے. یہ بتائیے کہ 1400 برس کی تاریخ میں نہ معلوم کون کون رہبر، پیشوا، رہنما، قائد اور خلفاء گزر گئے. کیا کسی میں یہ ہمت و حوصلہ تھا کہ کہہ سکے ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے؟ یا کسی کو، اب خود بھی دیکھ لیجئے کہ اگر وہ یہ کہنا بھی چاہے تو شرمندگی اندر سے کہے گی نہ کہو اور شرمندہ ہو جاؤ گے، نہ کہو اور شرمندہ ہو جاؤ گے. تو یقیناً اگر کہیں کوئی یہ جملہ آیا ہے تو ان 14 ہی کی زبانی آیا ہے. ان 14 ہی کی زبانی آیا ہے. اس لیے کہ اگر ان کا ذکر ہے، جو ذکر ہوتا ہے، جو ذکر ان کا ہوتا ہے وہ ان کا ذکر ہے، یقیناً ہم نے کہہ دیا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کا ذکر ہے. یہ علی کے متعلق حدیث ہے، یہ علی کی فضیلت میں حدیث ہے. ہم نے کہہ دیا کہ پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین کی مدح ہے، حسین کی فضیلت میں حدیث ہے. ہم نے کہہ دیا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، یہ حسین کے متعلق حدیث ہے. ہم نے کہہ دیا پیغمبر نے کہا حسن مجتبیٰ جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، یہ حسن مجتبیٰ کے متعلق حدیث ہے، یہ ذکر حسن مجتبیٰ ہے. ہم نے کہا پیغمبر نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی، یہ زہرا کی منقبت ہے، یہ زہرا کی فضیلت ہے. ہم نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. یہ 14 کے متعلق فضائل ہیں، یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے. میں کہوں گا تمام ائمہ نے کہا ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو میں کہنے کے میں حق بجانب ہوں کہ حسین منی و انا من حسین بھی اس کا ذکر ہے، الحق مع علی و علی مع الحق بھی اس کا ذکر ہے. توجہ ہے. یعنی جتنا ذکر آل محمد ہوگا، جتنے فضائل آل محمد پڑھے جائیں گے. بھائی میں تو اس منزل یقین پر ہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جب مصطفیٰ جیسے سچے نے کہہ دیا تو اب جتنی احادیث شان امامت میں ہیں وہ اللہ ہی کا ذکر ہے. اور اب جب یہ بات طے پا گئی کہ جتنی احادیث شان امامت میں ہیں وہ سب ذکر اللہ ہیں، تو اب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ان کا ذکر ہے. توجہ کی آپ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یعنی اذان عالیہ کو مس کر گیا یہ جملہ.
کہ جب کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر ہمارا ذکر اس کا ذکر، تو اب اس کا ذکر ان کا ذکر، یہ طے پا گئی بات. کیوں؟ دلیل میں نے پرسوں ایک آیت پڑھی اور اس پر بات رہ گئی. دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر ان کا ذکر، ان کا ذکر اللہ کا ذکر. پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ کہہ چکے کہ ہمارا نور اس کے نور سے صادر ہوا. ٹھیک ہے، ہمارا نور اس کے نور سے صادر ہوا. دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا سورہ مبارکہ جمعہ میں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور جب تم نماز پڑھ چکو تو دنیا میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. جب نماز پڑھ چکے تو ذکر اللہ تو نماز ہی ہے. اب یہ نماز کے بعد کون سا ذکر اللہ ہے جو کثرت؟ نماز کے بعد، کیونکہ نماز تو خود ذکر اللہ ہے، نماز تو مکمل ذکر اللہ ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہماری نماز پڑھ چکو تو کثرت سے ذکر خدا کرو. نماز کو ذکر خدا کثیر نہیں کہا. تاکہ توجہ کریں، یہ نہیں کہا کہ یہ نماز ذکر اللہ کثیر ہے. جب پوچھا گیا کہ ذکر اللہ کثیر کیا ہے، اب روکتا ہوں جملہ. دیکھیے ایک مشہور آیت ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. وہ کہ آواز ابھی بھی بہت بیکار ہے، لیکن اب میں قربانی دے رہا ہوں اپنے گلے کی، اور آپ میرا ساتھ دیتے جائیے گا. یہ یقین فرمائیں کہ مجھے آواز بالکل سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن آپ کے سپورٹ سے پوری تقریر آگے بڑھے گی. تیار ہے سب سننے کے لیے؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو اکبر ہے. بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے، برائیوں سے بچاتی ہے، اور اللہ کا ذکر اکبر ہے. یعنی نماز اپنی جگہ، لیکن ذکر اللہ اس سے بھی اکبر ہے. پوچھا گیا ذکر اللہ اور اکبر کیا ہے، تو چھٹے امام نے کہا نحن ذکر اللہ و نحن اکبر. پہنچ گئی بات. یہ کچھ آگے والے حضرات ناراض سے لگ رہے ہیں کہ بیچارے دو کھڑے ہو گئے تو آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ جب اکبر نام آئے تو وہ اس لیے کھڑے ہوئے. میں کوئی اپنے ساتھ لوگ لے کے تو چلتا نہیں ہوں جن کو آپ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. میں ایسا ذاکر تو ہوں نہیں کہ بھائی میرے ساتھ کچھ لوگ چلیں اور خامہ خواہی کے لیے داد دیں، کھڑے ہو جائیں اور رونا گریا. میں تو چاہتا ہوں کہ دل سے ہو جو کام بھی ہو. علی دل تک پہنچ جائے تو علی حق زبان سے نکلے، حسین دل تک پہنچ جائے تو ہائے حسین زبان سے نکلے. تو نحن ذکر اللہ و نحن اکبر، ہم ہی ذکر اللہ ہیں اور ہم ہی اکبر ہیں. بات طے ہو گئی. یہ معصوم نے کہہ دیا، اور معصوم جو ہے وہ سچ بولتا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا 60 یا 40 برس کے بعد آنے والوں کو سچا کہہ دے تو سب مان لیتے ہیں. جنہوں نے کعبے میں آتے ہی سچ بولنا شروع کر دیا، تو اب جب معصومین نے کہہ دیا کہ نحن ذکر اللہ و نحن اکبر، ہمارے یہاں کی ہر روایت میں یہ جملہ محفوظ کیا، تو ہم کیسے انکار کر دیں؟ اور معصوم وہی بات کہتا ہے جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اور رسول وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی کہتی ہے. سلامت رہے کہ معصوم علم رسول کا وارث ہے، اور رسول وحی الہی کا مالک و حامل ہے. اور معصوم کے پاس جتنا علم آیا ہے وہ رسول اللہ کا علم آیا، اور معصوم کہہ رہے ہیں نحن ذکر اللہ. نحن انا نہیں، کسی ایک کا نہیں، ہم سب کا ذکر اللہ ہے. ہم یہ بھی نہیں کہا، دیکھیے عجیب بات ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، کہا ہم ہی اللہ کے ذکر ہیں.
جیتے رہیں، سلامت رہیں. پچھلے سال پوری تقریر معارف الہیہ پر کی ہے، تو اب یہ تقریر کر لو کہ پہلے سمجھایا جائے کہ اللہ کیا ہے، اور پہلے دنیا کو بتایا جائے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں. ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں، چاہے وہ علی ہی کیوں نہ ہو. یہ پہلے ہمارے عقیدے کو نوٹ کرے، خامخواہی کے الٹے سیدھے الزامات نہ لگائے جائیں. ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے، وہ معبود کہ جسے محمد و علی سجدہ کرتے ہیں. تو اب یہ بات کہہ رہا ہوں، نحن ذکر اللہ، ہم ہی ذکر اللہ ہے، ونحن اکبر، ہم ہی اکبر ہے. اب جو اللہ اور اکبر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں نحن اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذکر سے بڑا ہمارا ذکر ہے، ہر منصب سے بڑا ہمارا منصب ہے، ہر عہدے سے بڑا ہمارا عہدہ ہے، ہر لہجے سے بڑا ہمارا لہجہ ہے. نہیں پہنچے آپ، یہاں تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا. ہر لہجے سے بڑا ہمارا لہجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے لہجے ہی میں معراج میں اللہ نے مصطفیٰ سے بات کی. توجہ فرما لی نا آپ نے. خدا سلامت رکھے آپ کو. جیسے آپ سن رہے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے، اور یہ آپ ہی کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہے کہ گفتگو یہاں تک پہنچ گئی کہ نحن ذکر اللہ و نحن اکبر. ذکر اللہ ہم ہیں، یہ ہمارا ذکر ہے، اور ہر انسان سے بڑا ذکر ہمارا ہے، اسی لیے ہم ہر انسان میں اکبر ہیں. جہاں بھی لفظ اکبر آئے وہ آل محمد کے لیے ہے. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. بھائی ہمارا نبی صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑا صدیق. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم، اللہ کہہ رہا ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس صدیق نبی تھا. تو اللہ جسے صدیق کہے وہی صدیق اکبر ہے، اور آل ابراہیم ہے ہمارا مصطفیٰ. تو یہ صدیقیت نسل میں آئی ہے آل محمد کے. تو اب اگر کہہ دے آل محمد کی کوئی فرد یہ کہہ دے کہ نحن ذکر اللہ و نحن اکبر، ہم ہی انسانوں میں بلند ہیں، ہم ہی انسانوں میں اکبر ہیں، اللہ اکبر نے ہمیں اکبر کیا ہے. تو اب جب کہہ دیا کہ نحن ذکر اللہ، ہم ذکر اللہ ہیں یا ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، تو اب سورہ جمعہ میں اگر یہ کہا جائے ترجمے میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھو حدیث کو آیت سے، آیت کو حدیث سے جوڑنا بہت ضروری ہے. کیا کہا؟ جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر چاروں طرف پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور فوراً کہا اللہ کا فضل تلاش کرنے سے متصل کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور جب اللہ کا فضل تلاش کرو تو ساتھ ہی اللہ کا ذکر بھی کرو کثرت سے. کیوں؟ یہ سب کیوں کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی فلاح کا راستہ صرف نماز نہیں ہے. فلاح کا راستہ صرف نماز نہیں ہے. فلاح کا راستہ یہ ہے کہ نماز کے بعد پھیل جاؤ، اور پھیلنے کے بعد ذکر فضل خدا تلاش کرو، اور فضل خدا تلاش کرتے کرتے ذکر اللہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جب پہلا جملہ تبلیغ رسالت کا پیغمبر نے کہا تھا کوہ ابو قبیس میں بلند ہو کے کفار مکہ کے سامنے، تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ. اس وقت فلاح پانے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے. یعنی اس وقت اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جاتا تو وہ فلاح یافتہ تھا. لیکن جب سورہ جمعہ کی آیت آ گئی کہ تم نماز بھی پڑھو، تم زمین پر پھیل جاؤ، تم ہر جگہ زمین پر اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ چار چیزیں کرو گے تب فلاح پاؤ گے. اب فلاح کا میزان اور نصاب بڑھ گیا. تو اب کیا کیا ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھ لی، نماز تو آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ زمین پر پھیل گئے، چاروں طرف پھیل گئے. پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے.
نماز آپ نے پڑھ لی، چاروں طرف زمین پر پھیل گئے. پھیلے کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرنے، اللہ کا فضل تلاش کرنے. یہ وَابْتَغُوا کا جملہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی فضل من اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور ذکر خدا کرو کثرت سے. اور جب یہ سارے کام کر لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے. جب بات آ گئی فضل خدا کی تو ایک بار معصوم نے کہا فضل سے مراد علی، اور ذکر اللہ سے مراد ذکر علی، یعنی نماز سے پہلے بھی آل محمد کا ذکر. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. 4 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا. آپ میں سے بہت سے لوگ خاموش ہوئے کہ نماز سے پہلے بھی ذکر علی، نماز کے بعد بھی ذکر آل محمد. قد سورہ اعلیٰ، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا وہ فلاح پا گیا. تو نفس کی پاکیزگی کا سبب کیا ہے؟ کیسے نفس کو پاکیزہ کیا جائے، کیسے فلاح حاصل کی جائے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. پہلے اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے پھر نماز پڑھے. پہلے اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے پھر نماز پڑھے. سمجھ گئے آپ بات؟ اور سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ نماز پڑھ لو تو پھر ذکر کرو. مشکل بات ہو رہی ہے کیا؟ بھائی 2 قرآن کی آیتیں پڑھتی کم از کم یہ تو سمجھے عالم اسلام کہ اللہ سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو پھر نماز پڑھو. اور سورہ جمعہ میں کہہ رہا ہے نماز پڑھ چکو تو ذکر اللہ کرو. یعنی اللہ کے ذکر سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے بعد بھی اللہ کا ذکر. جیتے رہے سلامت رہے. کیسے سن رہے ہیں آپ؟ خدا سلامت رکھے آپ کو. تو اب کیسے پتا چلے؟ تو ایک شاعر نے یہ مسئلہ حل کر دیا. میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، درد دل درد جگر دیدہ نم رکھتا ہوں. دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. قبلہ صاحب کے الفاظ کو انڈورس تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ان کو سیکنڈ کرنے کے لیے ان سے دعا کی خاطر. قبلہ صاحب نماز پہ بات کر رہے ہیں. مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں، مقدروں کے سکندر نماز پڑھتے ہیں، اور جگہ کے اپنا مقدر نماز پڑھتے ہیں، اور سمجھ کر دستے ولایت کو اپنی جائے نماز بڑے سکون سے اصغر نماز پڑھتے ہیں. اور ہماری ہاتھوں میں زنجیر بھی نمازی ہے، ہمارے ہاتھوں میں زنجیر بھی نمازی ہے. یہ ماتمی کی پشت پر نماز پڑھتے ہیں، یہ ماتمی کی پشت پر نماز پڑھتے ہیں. اور بڑے سکون کی جگہ ہے صفِ عزائے حسین، بڑے سکون کی جگہ ہے صفِ عزائے حسین، جہاں آ کے کلندر نماز پڑھتے ہیں. یا سارت الحسین لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. تو دیکھیے یہ لبیک یا حسین کے نعرے یقیناً امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے ہیں.
اور یہ جو آپ دست اپنے بلند کرتے ہیں یہ گویا امام حسین کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بزم میں موجود ہیں، ہم آپ کی بزم میں آ گئے ہیں۔ یہ لبیک کے نعرے امام حسین علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اور وہ وہاں سے بھی اس کا جواب دیتے ہیں، اور جواب اس عالم میں ہوتا ہے کہ وہ خود آ جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر محب کے دل کے اندر وہ ہیں۔ کسی نے غزل کا شعر کہا، وہ میں دیکھیے کس طریقے سے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، بہت بڑا شاعر گزرا اردو ادب کا، کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دیکھیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، ابھی گفتگو اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، کہ کچھ نوجوان ایک شہر میں انہوں نے طے کیا کہ اپنے گھر یعنی اپنے علاقے میں بہت بڑی مجلس عزا قائم کی جائے یا کوئی اشرا قائم کیا جائے۔ تو اب وہ سب بیٹھ گئے ایک ساتھ اور میٹنگ ہو گئی، تو کہا کہ بھئی سب چیز ہو تو جائے گی لیکن فائنانس کا مسئلہ ہے اور ہدیہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، کہاں سے مجلس عزا برپا ہوگی۔ تو سب نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کس سے بات کی جائے۔ تو شہر کا ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر بہت بڑا، وہ بھی چاہنے والا تھا، اس کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ ہم اس طرح بڑی سی مجلس عزا کرنا چاہتے ہیں اور کئی مجلسیں کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مصرف نہیں ہے، مصارف نہیں ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ ذرا کچھ ہماری مدد کیجئے تاکہ ذکر حسین، ذکر اللہ، ذکر علی، ذکر اللہ یہ آگے بڑھے۔ تو انہوں نے فوراً چیک بک نکالی اور کہا کہ اس میں جتنے آپ کو لینے ہیں اس پہ لکھ دیجئے۔ ان نوجوانوں نے لکھ دیا جتنی رقم چاہیے۔ اس تاجر نے جب چیک سامنے آیا تو جو نوجوانوں نے لکھا تھا اس پہ ہاتھ رکھا، پڑھا نہیں کہ کتنا لکھا اور سائن کر دیا۔ اس نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کتنا لکھا، ہاتھ رکھ دیا اور سائن کر دیا۔ وہ لے گئے، مجلس ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ تو اسی تاجر نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجلس پہ روتا ہوا آیا، یہ کچھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا ساری مجلسیں ہو گئی۔ تو تاجر کا انتقال ہو گیا، تو ایک شخص نے انہی میں سے خواب میں دیکھا کہ تاجر سے ملاقات ہوئی جس کا انتقال ہو گیا، بہت عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ تو کہا کہ کیا رہا تمہارے ساتھ حشر میں، تمہارے ساتھ کیا رہا بعد مردن، بعد موت، جو تمہارے ساتھ قبر کے اور برزخ کے حالات رہے، تو کیا رہا؟ کہا کہ سید الشہداء کے سامنے میرے اعمال پیش کیے گئے اور میرے اعمال نامے میں جو کچھ لکھا تھا، جو بھی میں نے احسن ترین کام کیے تھے، جو کچھ بھی تھا امام کے سامنے پیش کیے گئے۔ امام کے سامنے فرشتوں نے میرا اعمال نامہ پیش کیا، امام نے بغیر دیکھے دستخط کر دیا۔ سادات و مومنین، قبلہ صاحب کی اس بات کے بعد تو اب کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے، تو بہرحال ہمارے کارکنان جن کے پاس سبز جولیاں ہیں وہ چند لمحوں کے لیے آپ کے درمیان آئیں گے۔ تو زاداری سید الشہداء کے لیے، مشن امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ ہمیشہ ہی سے ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کے آواز بلند درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بات پہنچ گئی کہ نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر، ہمارا ہی ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ہم ہی اللہ کے بعد سب سے اکبر ہیں، ہم ہی اللہ کے بعد۔ اسی لیے کہنے والا کہہ گئے مصطفیٰ کی شان میں کہ بعد از خدا بزرگ توئی بس مختصر، اللہ کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں۔ بس کہا کہ ساری بات ختم ہو گئی کہ اللہ کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑا، اللہ کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد مصطفیٰ سب سے بڑے ہیں، یہ بھی تو دیکھو کہ اس کی گودی میں پلے ہیں۔ جو ہے تو اگر اللہ تک پہنچنا ہے اور اس سے رابطہ کرنا،
اس سے مربوط ہونا ہے، تو یقیناً اللہ تو ہر جگہ ہے اور رگے گردن سے بھی قریب ہے، رگے گردن سے بھی قریب ہے. تو طریقے سیکھنا پڑیں گے کہ کیسے اس سے مخاطب ہوا جائے. توجہ ہے، طریقے سیکھنا پڑیں گے کہ کیسے اس سے مخاطب ہوا جائے. اس لیے اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کر رہا ہے. ابھی شاید بات پہنچ جائے، میں نے جان بوجھ کے جملے کو ذرا سسپینس میں ڈالا کہ اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ جو اللہ آل محمد کی طرف بھیج رہا ہے وہ براہ راست ہم بھیجیں. جو اللہ آل محمد کو براہ راست دے رہا ہے، بھیج رہا ہے، اس نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم براہ راست بھیجیں. اس لیے کہ آل محمد تم سے بہت بڑے ہیں، تو کوئی بڑا ہی بڑے تک ہدیہ بھیجے. تو کہا اس لیے تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دعا مانگو، اللہم صلی علی، پروردگار تو درود بھیج. توجہ ہے نا کہ براہ راست ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آل محمد کی طرف درود بھیجیں. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار تو بھیج درود، اس لیے کہ تو اپنی ذات میں اکبر، یہ اپنے صفات میں اکبر. تو اپنی ذات میں اکبر، یہ اپنے صفات میں اکبر. کہ تم صرف ہم سے کہو تو ہم درود بھیجیں گے، اس لیے کہ تم ہر وقت پاک بھی نہیں رہتے، اور یہ لوگ تو ہر وقت یطہرکم تطہیرا ہیں. تو طریقے سیکھنے ہوں گے اس سے بات کرنے کے. اسی طریقے کو امام نے بتایا اور ایک دعا میں بتایا کہ اس طریقے سے رجب میں دعا مانگو اللہ سے. سب جانتے ہیں، سب نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو پڑھیں. کہ اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگو ماہ مبارک رجب میں کہ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک المامون علی سرک المستبشرون بامرک الواصفون لقدرتک المعلنون بعظمتک اسألک بما نطق فیہم مشیتک وجعلتهم معادنا لکلماتک وآیاتک ومقاماتک التي لا تعدیل لها كل مکان. اللہم لا فرق بینہم وبینک الا انہم عبادک وخلقک. توجہ ہے، سب کی سنی ہوئی دعائے رجبیہ. کہا کہ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو ایسے کرو. کیسے کرو؟ براہ راست نہیں. اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک. پروردگار یہ تیرے اولیاء امر جو ہے نا، یہ 14 کے 14، یہ 14 کے 14 جن ناموں سے تجھے پکارتے ہیں، میں ان ناموں کے معنی کے ذریعے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام. میں ان ناموں کے معنی کے ذریعے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھے پکار رہا ہوں. یعنی کہیں پر بھی ربط اللہ، ربط المعصوم کے بغیر نہیں ہے. اللہ سے ربط مربوط ہونا پڑے گا معصومین سے، اور اللہ کو بتانا پڑے گا کہ پروردگار جیسے یہ تجھے پکارتے ہیں انہی ناموں سے میں تجھے پکار رہا ہوں. حالانکہ مجھے پتا نہیں کہ یہ کن ناموں سے تجھے پکار رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کن ناموں سے تجھے پکار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے، کاش کا جملہ پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسماء حسنہ ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں کہ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، محیمن ہے، متکبر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، یہ سارے نام اپنی جگہ. لیکن جو نام اختیار کن بخشتا ہے وہ آل محمد ہی کو معلوم ہے. جو نام مستجاب الدعوات ہے جسے اسم اعظم کہتے ہیں وہ آل محمد ہی کو معلوم ہے. اب اسم اعظم کیا ہے یہ کیسے پتا چلے؟ اسم اعظم کیا ہے کیسے معلوم ہو؟ تو غالب نے کہہ دیا ورد من بود غالب یا علی ابو طالب نیست بخل با طالب. اسم اعظم آسمان پرس. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسم اعظم کیا ہے تو میں کہہ دوں گا اسم اعظم یا علی ابو طالب ہے، یا علی ابو طالب ہے، یا علی ابو طالب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آل محمد جب اس کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں تجھے علی کا واسطہ. بھائی اس میں تو پوری ایک روایت موجود ہے جو آپ کو یاد ہے لیکن ریکال نہیں ہو رہی.
کہ جب بھی کوئی صحابی، جب بھی کوئی پیغمبر سے کہتا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، واقعہ اتنا مشہور ہے، یاد آیا کہ نہیں؟ کہ جب بھی کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، تو رسول اللہ دعا کرتے پروردگار تجھے علی کا واسطہ اسے شفا دے دے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی روزی بڑھا دے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کو اولاد دے دے۔ جو پیغمبر سے آ کے مانگ رہا تھا، پیغمبر نے اللہ کو علی کا واسطہ دیا اور دعا کر دی۔ اب ایک بار لوگ انتظار میں تھے کہ علی کچھ مانگے، تو شاید جب علی مانگیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، تو وہ سمجھے کہ شاید جب علی کے لیے مانگیں گے تو ہمارے ذریعے مانگیں گے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ دعا کا طالب ہوں۔ پیغمبر نے ایک بار ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ علی کی حاجت پوری کر۔ بات بہت گئی۔ پروردگار تجھے ان ناموں کا واسطہ جن ناموں سے تجھے یہ تیرے اولیاء امر پکارتے ہیں۔ ایک ہی نام مشترک ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ودود ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ مومن ہے، اللہ محیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ تواب ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ ولی ہے اور اللہ علی ہے۔ ایک نام ہے نہیں، دو نام ہیں مشترک اللہ میں اور علی میں، وہ بھی ولی یہ بھی ولی، وہ بھی علی یہ بھی۔ وہ بھی ولی یہ بھی ولی، وہ بھی علی یہ بھی علی۔ تو اگر علی کو علی کے نام کا واسطہ دیا جائے تو کیا مذائقہ؟ اگر ولی سے بات کی جائے اور علی کے ذریعے کی جائے، نہیں آپ نے تو ایک ہی طرف کا جملہ سن لیا۔ اگر ولی سے مخاطب ہے اور علی کا واسطہ دیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ تم یہ سمجھ رہے ہو اور صحیح سمجھ رہے ہو کہ اللہ ولی کو ہم نے علی کا واسطہ دیا تو اللہ قبول کرے گا۔ میں دوسری بات بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر علی ولی کو اللہ علی کا واسطہ دیں، اس لیے کہ دونوں ولی دونوں علی، اختلاف تو نہیں ہے کسی کو، کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ کوئی شرک ہو رہا۔ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نہ مانی جائے۔ شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم کیا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ تجھے اس ناموں سے پکارتے ہیں جس ناموں سے تجھے تیرے اولیاء امر پکارتے ہیں، تیرے اولیاء امر پکارتے ہیں۔ کون ہے اولیاء امر؟ تیری عظمت کی بشارت دینے والے، تیری قدرت کے اوصاف بیان کرنے والے۔ ختم کر دیتا ہوں بات، تک تو نہیں گئے، ساتویں منزل ہے۔ تیری قدرت کے اوصاف بیان کرنے والے، صرف یہی نہیں، سنے عالم اسلام کہ معصوم نے کیا دعا لکھوائی ہے کہ جو اولی الامر ہوتا ہے اس میں اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے اولی الامر نہ بن جائے۔ جس نے اولی الامر بننے کی کوشش کی وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ہر ایرا غیرہ اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ اولی الامر کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو، وہ اس کی عظمت کا اعلان کرنے والے ہوں، وہ اس کی عظمت کی بشارت دینے والے ہوں، وہ اس کے تمام تر عظمتوں اور رفتوں کو پہچاننے والے ہوں، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، وہ اس کے رازوں کو جاننے والے ہوں۔ وہ اس کے رازوں کو جاننے والے ہوں، صرف جاننے والے نہ ہوں، ان کو امانت میں رکھنے والے بھی ہوں۔ اگر آپ یہی بول دیتے تو میں رک جاتا۔ المامونون علی سرک، پروردگار یہ سارے کے سارے تیرے رازوں کے امین ہیں۔ ہلکے سے بات کہہ دوں گا اور مسائل کی طرف آ جاؤں گا، لیکن فضائل کا جملہ ہے، ہلکے سے کہہ رہا ہوں۔ المامونون علی سرک، پروردگار یہ تیرے رازوں کے امین ہیں، یہ تیرے رازوں کے امین ہیں۔ اگر علی اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ راز نہیں ہے، علی اللہ کا کان ہے تو یہ اللہ کا راز نہیں ہے، علی اللہ کا پہلو ہے تو یہ بھی راز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، سارے اللہ کے صفات، اب علی کے صفات، اس کے بعد اللہ کے صفات، کہ اللہ پوری کائنات کو یک نگاہ چلا رہا ہے، اللہ بارش برسا رہا ہے، اللہ غلہ اگا رہا ہے، اللہ انسان بنا رہا ہے، اللہ ماؤں کے شکم میں تصویر کشی کر رہا ہے، اللہ 9 مہینے رحم مادر میں بچے کو کیسے پروان چڑھاتا ہے، اللہ سمندروں کو بنائے ہوئے ہے، سمندروں کی گہرائیوں کو روکے ہوئے ہے، سمندروں میں کشتیاں چلا رہا ہے، آسمانوں پر پرندوں کو ان کی پرواز پر معمور کیے ہوئے ہے کہ کوئی پرندہ زمین پر گرتا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سمندر میں کشتیاں چلاتے ہو، ہم کہیں تو کشتیاں ڈوب جائیں، ہمارے اذن سے چل رہی ہیں۔ سمندر کے نیچے بسنے والی مخلوقات جو نظر بھی نہیں آتی، اللہ ان کے بھی رزق کا ضامن ہے۔ کہیں چیونٹی ہے تو اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، کہیں پہاڑ ہے تو اللہ اس کی بھی پرورش کر رہا ہے، کہیں ہاتھی ہے تو اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، کہیں پر کوئی بڑا پرندہ ہے اللہ پرواز کرتے ہوئے اس کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ ایک بچے کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اللہ ایک بڑے کی آواز کو بھی سن رہا ہے، اللہ ہر کسی کے رزق کا ضامن ہے، اللہ اولاد بھی دے رہا ہے، اللہ ہوا بھی چلا رہا ہے، اللہ سورج بھی اگا رہا ہے، اللہ چاند بھی لا رہا ہے، اللہ دن کو رات میں بدل رہا ہے، رات کو دن میں بدل رہا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، عالمین ہیں کہ بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بنتے بنتے نہ معلوم کس طرف پرواز اور رفتار کے ساتھ پرواز کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آسمانوں میں خلا ہے، یہ فضا ہے، یہ ہوا ہے، یہ لوح ہے، یہ کرسی ہے، یہ قلم ہے، یہ عرش ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جنتیں ہیں، یہ جہنم ہیں۔ انسانوں کا پورا وجود کتنا پیچیدہ ہے، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سائنس آج گھس کے چلی گئی کہ ایک ایک عضو پر، ایک ایک عضو پر، ایک ایک رگ پر، ایک ایک ورید پر ریسرچ کر کے پہنچ گئی کہ انسان کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ظاہر ہے، اس کے بعد کچھ راز بھی ہیں اللہ کے جو ابھی تک مخلوق تک نہیں پہنچے، اور یہ سب جو مخلوق کو معلوم ہو گیا یہ راز نہ رہا۔ اس کے علاوہ اللہ کیا ہے یہ صرف آل محمد جانتے ہیں، یہ صرف آل محمد جانتے ہیں، اور آل محمد جانتے ہیں تو جب تک اللہ کہہ نہ دے کہ رازوں سے پردہ ہٹا دو، تب تک یہ رازوں سے پردہ نہیں ہٹائیں گے۔ ارے تمہیں ایک پردہ ہٹنا برداشت نہیں ہو رہا کہ جب معراج کا پردہ ہٹایا، تمہیں ایک پردہ ہٹنا برداشت نہیں ہو رہا، تو اگر راز سے سارے پردے ہٹ گئے تو تمہارے پتے پانی ہو جائیں گے، تمہارے پتے پانی ہو جائیں گے اگر سارے رازوں سے پردہ ہٹ گیا۔ کہہ چکا کسی منزل پر، بات ختم ہو رہی ہے، لیکن آج کی حد تک ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر دوں کہ سب نے یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں تو انہوں نے مولانا روم کی ایک مثنوی سنی ضرور ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں روستائی گاؤ در آخر ببست، شیر گاوش خرد بر جایش نشست، روستائی شد در آخر سوئے گاؤ، گاؤ رامی جست شب آنکنج گاؤ، شیر گفت ہر روشنی افزود دے، پرد رید زہرش دل خون شدے۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی روز اپنی گائے کو لے کر کھیت میں جاتا تھا، ہل چلاتا تھا، رات کو آتا اور گائے کو اس کے استبل میں رکھ دیتا اور اس کو چارہ دیتا، اندھیرا ہو جاتا حجرے میں چلا جاتا۔ کہ ایک رات کو روستائی آیا، یہ گاؤں کا دیہاتی آیا اپنی گائے کو لے کر، اور اس نے گائے کے استبل میں گائے کو بٹھا دیا، اور اندھیرا ہو چکا تھا، خوب اندھیرا تھا، وہ گائے کے لیے چارہ لینے گیا تاکہ گائے کو کھانا کھلائے۔ اتنی دیر میں جب وہ چارہ لینے گیا تو ایک شیر آ گیا، اور شیر گائے کو کھا گیا، اور شیر گائے کو کھانے کے بعد گائے کی جگہ بیٹھ گیا۔ یہ دیہاتی گھر سے واپس آیا چارہ لے کے، اندھیرا تھا، وہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر گائے سمجھ رہا تھا، شیر کو گائے سمجھ رہا تھا، اور اس شیر کے سر سے لے کر پورے جسم پہ ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کو سہلا رہا تھا، مالش کر رہا تھا، مالش کرتے کرتے کہہ رہا تھا اے میری گائے یہ کیسی ہو گئی تو، یہ تیرا منہ کیسا ہے، یہ تیرے کان کیسے ہو گئے، یہ تیری دم کیسے ہو گئی، اور اسے بار بار سہلا رہا تھا، اس کے مالش کر رہا تھا۔ مولانا روم کہتے ہیں شیر گفت اب روشنی افزود دے، پرد رید زہرش دل خون شدے، کہ شیر نے دل ہی دل میں کہا کہ اگر ابھی روشنی ہو جائے تو اس کسان کا پتا پانی ہو جائے گا۔
اس کا جگر پھٹ جائے گا، اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ سننا، مولانا روم کہتے ہیں کہ علی کو دنیا نے تاریکی میں دیکھا ہے، اگر روشنی میں دیکھو تو پتے پھٹ جائیں۔ جی بھائی علی کو دنیا نے تاریکی میں دیکھا ہے، ابھی تو علی پر پڑے ہوئے پردے نہیں ہٹے، یہ تو پھر سارے کے سارے علی ہیں، یہ تو سب کے سب محمد ہیں، اس گھر کا چھوٹا بھی محمد، بڑا بھی محمد۔ تو آج ایک اور محمد کا ذکر ہو جائے، اس کا نام ہے قاسم، حسن مجتبیٰ کا نازک بدن بیٹا، 13 یا 14 برس کا بیٹا۔ قیامت یہ ہے کہ 4 برس میں یتیم ہو گیا، 4 برس میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور 4 برس میں باپ کا سایہ کیسے اٹھا کہ زہر تو ملا حسن مجتبیٰ کو، زہر تو دیا گیا، 72 ٹکڑے قاسم نے بھی تشت میں دیکھے، اپنے بابا کے جگر کے 72 ٹکڑے قاسم نے تشت میں دیکھے۔ بچے پر کیا گزری ہوگی جب باپ کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں آ کے گر رہے ہوں گے۔ لیکن جب حسن مجتبیٰ نے اس تشت پر کپڑا ڈلوایا تو یہ کہہ کے ڈلوایا کہ حسین میری بہن زینب آ رہی ہے، ان زینب کی ان ٹکڑوں پہ نگاہ نہ پڑے، اس لیے کہ زینب برداشت نہ کر سکے گی۔ حسن مجتبیٰ کے ٹکڑے تھے نا جو تشت میں گر رہے تھے، تو ذرا رو کے تو کہو کہ مولا اس وقت اپنے جگر کے ٹکڑے زینب سے چھپا رہے ہیں، کل قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، کل قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ زینب بھی دیکھے گی، وہ ام فروہ بھی دیکھے گی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں، گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک ماں کا ارمان ہے کہ بیٹے کی بارات نکلے، ام فروہ کا ارمان ہے کہ میرے قاسم کی بارات نکلے، میں اس کو دولہا بنتے ہوئے دیکھوں۔ اور آج عجیب بات ہے کہ قاسم کی بارات تو نہیں آ رہی، قاسم کا تابوت آ رہا ہے، قاسم کا تابوت آئے گا۔ عجیب بات ہے، ماں کا ارمان تھا کہ صحرا دیکھوں، بارات دیکھوں، اور آج ہم بیٹھے ہیں، ام فروہ کا ارمان ایسے پورا کہ قاسم کا تابوت آ رہا ہے، قاسم کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ جب سوچتا ہوں جناب قاسم کے بارے میں دل پھٹتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ایک بیوہ ماں کا سہارا ہے، ایک بھائی کی یادگار ہے۔ بار بار حسین کہتے تھے قاسم کیسے جانے دوں بیٹا، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا بھیا حسن یاد آ جاتا ہے۔ دیکھو حسن مجتبیٰ کی بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے حسن مجتبیٰ کی، کہ حسن مجتبیٰ نے قاسم کو کس طریقے سے تیار کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ باپ اس دنیا سے جا رہا ہو اور بیٹے کو وصیت میں لکھ کے کیا جا رہا ہو۔ میں کہہ چکا، وہ پہنچ گئے، میں کہہ چکا کہ بیٹے کو وصیت میں لکھ کے کیا جا رہا ہو، اور جب وصیت لکھ دی تو کہا ابھی پڑھنا نہیں، اسے اپنے گلے میں ڈال لو، اپنے بازو میں باندھ لو، جب وقت آئے گا تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے وصیت کیا کی ہے۔ اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے جو سب سے قیمتی شے چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا دین ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے۔ اور حسن مجتبیٰ اپنے بیٹے قاسم کے لیے کیا چھوڑ کر گئے؟ اتنی بڑی وراثت چھوڑ کر گئے کہ کائنات میں کسی کو وہ وراثت نہ ملی جو حسن مجتبیٰ اپنے 4 برس کے یتیم بچے کے لیے چھوڑ کر گئے۔ کیسے پتہ چلے کہ حسن مجتبیٰ نے وصیت میں کیا لکھا ہے؟ پتہ اس وقت چلا جب قاسم واپس آئے اپنی ماں کے حجرے میں، 10 محرم آ گئی، ماں نے سینے سے لگا لیا، بیٹا قاسم، بیٹا قاسم، دیکھو بیٹے تمہارے بابا نے تمہیں آج کربلا ہی کے لیے مانگا تھا، بیٹے آپ جا کے پوچھئے، اپنے چچا سے پوچھئے، امام وقت سے پوچھئے کہ آپ کی باری کب آئے گی، آپ میدان شہادت کو کب جائیں گے۔
میں بھی چاہتی ہوں کہ ساری بیویاں اپنے اپنے جوانوں کو، اپنے اپنے لخت جگر کو حسین کی حفاظت کے لیے بھیج چکی ہیں، تو میں بھی اپنا ہدیہ حسین کی حفاظت کے لیے بھیجوں۔ تو قاسم نے یہی کہا، اماں ہر بار چچا کہتے ہیں کہ تمہیں دیکھتا ہوں تو بھیا حسن یاد آ جاتا ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا بھائی حسن مجھے یاد آ جاتا ہے، تم میرے بھیا حسن کی یادگار ہو، کیسے تمہیں بھیج دوں؟ اماں میں کیا کروں؟ میرے سر پر تو سب سے بڑی مصیبت آ گئی کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ ام فروا نے لفظ مصیبت سنا، کہا قاسم بس مصیبت حل ہو گئی۔ کہا اماں کیسے؟ کہا قاسم اپنی آستین اوپر کرو، تمہارے بابا نے ایک وصیت لکھی تھی اور کہا تھا فروا جب مصیبت آئے یہ تعویذ کھول لینا۔ اب جو تعویذ کھولا ام فروا رونے لگی، کہا قاسم آؤ، اب اجازت سے کوئی روک نہیں سکتا، اب تمہیں اجازت ملے گی۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا، ایک ہاتھ میں وہ تعویذ وہ خط لیا، آ گئی حسین کے حجرے میں۔ حسین اپنی بھابھی کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جی میری بھابھی کیسے آنا ہوا؟ بچے کو لے کے آئی تھی نا۔ کہا کہ اے امام وقت، اے امام وقت، میں آپ سے صرف ایک عرض کرنے آئی ہوں۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا یہ تحریر پڑھ لیجئے، یہ تحریر پڑھ لیجئے۔ حسین نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے تحریر لی۔ اب جو پڑھا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حسین رو رہے تھے، آنسو، آنکھیں تر تھی آنسوؤں سے۔ خط پڑھتے جاتے تھے، حسین گریہ کرتے جاتے تھے، اس لیے کہ خط عجیب و غریب خط تھا۔ وہ حسن مشتبہ کا خط تھا، حسین کے نام لکھا تھا۔ یہ خط ہے اپنے عہد کے امام حسن مشتبہ کا، اپنے عہد کے امام حسین ابن علی کے نام۔ اے حسین جب کربلا میں شہادتوں کا وقت آ جائے، جب کربلا میں قربانیوں کا وقت آ جائے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بھیا میری وصیت یہ ہے کہ قاسم کو روکنا نہیں، قاسم کو اجازت دے دینا۔ اور بھی بہت کچھ خط میں تھا۔ ایک بار حسین نے خط پڑھا، آنکھوں سے لگایا اور روئے، روتے ہوئے قاسم کو سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگاتے لگاتے کہہ رہے تھے قاسم بڑی سفارش لے آئے، قاسم بڑی سفارش لے آئے بیٹا، اب میں رک نہیں سکتا۔ قاسم کو لے گئے، خیمے میں آئے، ساری بیویوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حسین جب بھی کسی بنی ہاشم کے جوان کو تیار کرتے، بیویوں کے سامنے تیار کرتے، قاسم کو تیار کر رہے ہیں کہ ایک فوجی ایک سپاہی بنا رہے ہیں، اور ماں یہ چاہتی تھی کہ قاسم کو دولہا بنایا جائے۔ ارے میں کہوں گا بی بی ام فروا سے کہ آج آپ کا بیٹا دولہا بن رہا ہے، فرق یہ ہے کہ آج اس کی شادی شہادت سے ہونے والی ہے، آج اس کا عقد شہادت سے ہونے والا ہے۔ بی بی ام فروا نے کہا اے میرے امام وقت، میں نے ایک کرتا تیار کیا تھا کہ جس دن قاسم کے سر پہ صحرا باندھوں گی تو یہ کرتا پہناؤں گی۔ کرتا لے کے آئیں، حسین ابن علی نے قاسم کو وہ جبہ پہنا دیا، وہ کرتا پہنا دیا۔ جیسے ہی کرتا پہنایا بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ سنو گے کیوں؟ اس لیے کہ کرتا پہناتے ہی قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا، ایسے چاک کر دیا۔ بیویاں رو رہی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ پوچھے۔ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا سارے بچوں کو تیار کیا، کسی بچے کا گریبان اس طرح چاک نہ کیا، یہ قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ روئے، کہا قاسم سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، ارے یتیم ہے یتیم، اس لیے گریبان چاک کیا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی یتیم آیا ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے، اجرکم اللہ، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ قاسم اتنی محبت، حسین اتنی محبت کرتے تھے کہ قاسم پر رحم آ جائے، چاہتے تھے جائے اور واپس آ جائے، بھائی کی وصیت بھی پوری ہو جائے اور میرا ارمان بھی پورا ہو جائے۔ لیکن قاسم عروج سے شہادت سے عقد کر چکے تھے، اجازت لی، ماموں کو چچاؤں کو سلام کیا، عباس کو سلام کیا، حسین کو سلام کیا، جھک جھک کے سلام کیا۔ تیار کر چکے تھے عباس، تیار کر چکے تھے دونوں چچا، جاؤ قاسم خدا کے حوالے، جاؤ قاسم عروج سے شہادت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جھک جھک کے دونوں چچاؤں کو سلام کیا، چل دیا حسن مشتبہ کا لال۔ کہاں چلا؟ تلواروں میں چلا، کہاں چلا؟ نیزوں میں چلا، کہاں چلا؟ خنجروں میں چلا، کہاں چلا؟ پتھروں میں چلا، چلا ہزاروں اشکیاں ہیں۔ اور اب جو ایک شقی نے دیکھا تو اس نے لکھا، بیان لکھوایا کہ اب جو بچہ باہر آیا خیمہ گاہ حسینی سے، ایسا لگتا تھا دن کی روشنی میں چاند طلوع کر رہا،
دن کی روشنی میں کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر آ گیا ہے. کہا اتنا حسین بچہ ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا، نور ساطع ہو رہا تھا. قاسم میدان میں آئے، کیا رجز پڑھا، رجز پڑھا، اپنے اور اپنے آباء اجداد کا ذکر کیا. بتایا ہم کون ہیں، بتایا ہم شیر بیشہ شجاعت ہیں، بتایا کہ ہم اسد اللہ کے گھرانے والے ہیں، بتایا کہ ہم اسد و رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں. اور اس کے بعد کہا کسی میں ہمت ہے کہ حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے چچا تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے کوئی میرے چچا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. قاسم کا یہ رجز گونج رہا تھا، یہ رجز حسین کے کان میں پہنچ رہا تھا، یہ رجز عباس کے کان میں پہنچ رہا تھا، یہ رجز بی بی فروا کے کان میں پہنچ رہا تھا. اور ادھر سے آواز آ رہی تھی، مرحبا قاسم، مرحبا قاسم، مرحبا قاسم. قاسم نے حملے کرنا شروع کیے، ارزق کے 4 بیٹوں کو مارا، ارزق کو بھی مارا. ایک ایک بیٹا 10-10 ہزار پر بھاری تھا. گویا قاسم نے 5 کو نہیں 50,000 کو مارا. ٹہل رہی تھی فوج شام، لرز رہی تھی فوج شام. یہ کون سا بچہ آ گیا، یہ کیسا بچہ آ گیا کہ کسی طرح رک ہی نہیں رہا، کسی طرح رک ہی نہیں رہا، کوئی اس پر قابو ہی نہیں پا سکتا. کہا کہ اس طرح نہیں، جنگ منفردہ میں اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. پھر کیسے قابو پایا جائے؟ کہ چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو، چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو. ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ، میمنے سے حملہ، میسرے سے حملہ، قلب لشکر سے حملہ، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. اور تنہا حسن مصطفیٰ کی جان، وہ بھی 13 برس کا جوان کہ جو مکمل جوان بھی نہ ہو. اور ادھر ہے ام فروا کا ارمان کہ میرا بیٹا روح سے شہادت سے عقد کرنے گیا ہے. میرے عزیزوں ختم ہو گئی گفتگو. ایسے میں کسی شقی نے، قاسم قابو میں نہیں آتے، کبھی بھی نہ آتے. کسی شقی نے کہا کہ مکر کرنا پڑے گا، مکر کرنا پڑے گا. ایک بار کسی نے اپنے گھوڑے پہ بلند ہو کے کہا، چھوٹا سا بچہ ہے نا، بچوں کی تو عادت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، فطرت تو بچے کی ہے نا. ادھر سے کسی نے گھوڑے پہ بلند ہو کے کہا کہ اے ابن حسن، اے حسن مصطفیٰ کے بیٹے، تمہارے پاؤں میں جو جوتا ہے اس کا تسمہ کھل گیا ہے، تسمہ تو باندھ لو. بس غضب ہو گیا. قاسم ایک بار جھکے، جیسے ہی رکعت کی طرف جھکے کسی نے سر پہ گرز مارا، گرز مارا. قاسم گھوڑے پہ لرز رہے تھے، قاسم گھوڑے پہ لرز رہے تھے. لرزنا قیامت ہو گیا کہ کسی نے یہاں سے نیزہ مارا، ادھر سے باہر آ گئے، سامنے سے نیزہ مارا، پشت سے باہر آ گیا. بچہ لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے زمین پر گرا. اور اب قریب تھا کہ قاسم کی گردن کاٹی جائے. قاسم نے آواز دی، چچا میں گر گیا، چچا میں گر گیا، میری خبر نہیں. حسین پر یہ قیامت، حسین پر یہ آواز قیامت بن کے ٹوٹی، قیامت بن کے. یہ حسن مصطفیٰ کی آواز آ رہی تھی، قاسم کی آواز نہیں، یہ حسن مصطفیٰ کی آواز تھی. جیسے ہی قاسم نے کہا چچا میں گر گیا، حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین کو دیکھا. دونوں بھائی ایک دوسرے کا مطلب سمجھے. جب دونوں چلے تو دیکھا اتنا ازدحام ہے قاسم کی قبر پر کہ قاسم کی لاش پر اتنا ازدحام ہے کہ قاسم کی لاش تک پہنچنا مشکل ہو رہا تھا. تو عباس نے حسین کو، حسین نے عباس کو دیکھا. دونوں بھائی سمجھے کہ پہلے فوج پر حملہ کرنا پڑے گا. ادھر سے حسین نے حملہ کیا، ادھر سے عباس نے حملہ کیا. لکھنے والوں نے لکھا ادھر کی فوج ادھر بھاگی، ادھر کی فوج ادھر بھاگی. اور بچے کی آواز آ رہی تھی، چچا بچائیے، چچا بچائیے. فوج بھاگ گئی. جیسے ہی حسین لاش قاسم پر آئے، لے آنا تابوت. جیسے ہی حسین لاش قاسم پر آئے، قاسم کی لاش